بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه ثم اما بعد۔ کل پہلے سبق میں ہم نے تجوید کی چند ابتدائی اصطلاحات پڑھی ہیں۔ حرکات ثلاثہ کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش وغیرہ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، ساکن حرف کون سا ہوتا ہے، مشدد کون سا ہوتا ہے، اور تنوین کسے کہتے ہیں، اور جس حرف پہ تنوین ہو اسے کیا کہا جاتا ہے۔ کل کے ابتدائی سبق میں ہم نے ضروری اصطلاحات پڑھی ہیں۔ آج ہم دوسرے سبق میں بھی تجوید کے متعلقہ ابتدائی معلومات حاصل کریں گے۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے لازمی ہوتا ہے کہ انسان اس کی تعریف سمجھ لے، کیوں پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ علم کن لوگوں نے وضع کیا، کن لوگوں نے اس کو جمع کیا، کہاں سے یہ حاصل کیا گیا۔ اس طرح کی ابتدائی معلومات انسان کے پاس ہوں تو بات کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا پہلا نقطہ ہوگا تجوید کی تعریف۔ تجوید کے لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ لغوی یعنی عرب لوگوں کے ہاں لفظ تجوید کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو عرب لوگ تجوید کو عمدہ کرنے اور اچھا کرنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم تجوید پڑھ رہے ہیں تو مجودین کی اصطلاح میں کیا ہے؟ مجودین سے مراد تجوید کے ماہرین جو ہیں، اہل تجوید، ان کے ہاں تجوید کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، تین چیزیں تجوید کہلاتی ہیں۔ نمبر ایک، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ نمبر دو، بغیر تکلف کے ادا کرنا ہے۔ نمبر تین، جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ صفات سے مراد حرف باریک پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، نرم پڑھا جائے گا، سختی سے پڑھا جائے گا، کیسی آواز پیدا ہوگی، اس میں مد کریں گے نہیں کریں گے، ان چیزوں کو صفات کہا جاتا ہے۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے حرف نکلتا ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ مخرج یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ۔ کچھ حروف حلق سے یعنی گلے سے نکلتے ہیں، کچھ زبان سے نکلتے ہیں، کچھ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو تجوید اصطلاحی طور پہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر کسی تکلف کے جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام۔ حرف ہر مخرج سے نکلے، بغیر تکلف کے ادا ہو، اور حرف میں پائی جانے والی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کی سب اچھی طرح ادا کی جائے گی، تو ایسے پڑھنے والے کو کہا جائے گا کہ وہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے تجوید کی تعریف۔ غرض و غائد، تجوید کی غرض و غائد۔ غرض و غائد کا مطلب ہوتا ہے کس لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے۔ تو تجوید کے پڑھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا اصل مقصد ہوتا ہے تصحیح حروف، یعنی ہم حرف کو صحیح طور پہ ادا کر سکیں۔ ہم جانتے ہیں سب کہ حرف اگر صحیح مخرج سے ادا نہیں ہوتا تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے یہ ایک کلمہ ہے قلب، قاف لام با، قاف بڑا ہے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اگر اسی کی ادائیگی کے وقت کوئی شخص اس کو یوں پڑھ دے قلب،
اب پہلے کا معنی تھا دل اور دوسرے کا معنی ہے کتا، یعنی دونوں معنوں کے درمیان کتنا فرق بن رہا ہے۔ تو اس لیے بھی تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے کہ حروف صحیح مخرج سے ادا ہو سکے۔ تو تجوید کے سیکھنے کی اصل غرض و غایت ہی یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی حرف ادا کریں تو وہ اپنے مخرج سے صحیح طور پہ ادا ہو۔ اس کے بعد باری آتی ہے تجوید کا فائدہ کیا ہے۔ تجوید کا فائدہ یعنی جب ہم تجوید سیکھیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ اخروی فائدے کی طرف دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، یہ پہلا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائیں گے، خوشنودی کا بھی یہی مطلب ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ رب تعالیٰ دونوں جہانوں میں انسان کو کامیابی عطا کرے۔ صاف ظاہر ہے اس دنیا میں جس شخص کا قرآن مجید کے ساتھ دل لگ جاتا ہے وہ اس کو سیکھتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے خوبصورت پڑھنے کو غور سے سنتا ہے پوری کائنات میں کسی اور چیز کو نہیں سنتا۔ اب لوگ رب تعالیٰ کو کیسے کیسے انداز میں سنا رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، عاجزی ہے، عرفات کے میدان میں، بیت اللہ میں جب لوگ صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سب آوازوں سے بڑھ کے جو رب تعالیٰ خوب غور سے سنتا ہے وہ اپنے پیغمبر کی قرآن پڑھنے کی آواز کو سنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوش ہوتے ہیں اور پھر آخرت میں انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اس کو کامیابی حاصل ہوگی، یہ نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہوگی، اور آخرت میں تو پھر ہوگی ہی ہوگی۔ اس کے بعد باری آتی ہے تیسرا نقطہ جو ہے وہ ہے واضعین فن، یعنی اس فن کو، تجوید کے فن کو کس نے جمع کیا ہے، کس نے لکھا ہے، کس نے یہ قواعد اکٹھے کیے ہیں اور کس نے ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا کی۔ تو اس حوالے سے پہلی یاد رکھنے والی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہم نے دو طرح سے دیکھنا ہے۔ پہلا من حیث الادا، یعنی اس کو ادا کر کے دکھانے والا کون ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہے۔ سب سے قبل ہمیں جس شخص نے یہ فن سکھایا ہے وہ صاف ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو واضعین فن یعنی اس فن کو وضع کرنے والے، بنانے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام، یعنی پڑھ کر بتلانے والے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے سنا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قواعد جو ہے وہ ہمیں پڑھ کے سنا دیے، ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ تو یہی صاحب کتاب کہنا چاہتے ہیں من حیث الادا، یعنی پڑھ کر بتلانے والے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے سنا، اسی طرح قواعد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھا دیا۔ تو چونکہ صحابہ کرام اہل زبان ہیں لہٰذا ان کو یہ تجوید کے قواعد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہیں کسی قسم کے قواعد کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک الگ سے نقطہ بن سکتا ہے اور یہاں ایک الگ پوائنٹ قائم کیا جا سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور وہ نقطہ یہ بنے گا کہ تجوید کے قواعد کی ضرورت کب اور کیوں پیش آئی۔ تجوید کے جو قواعد ہیں
تجوید کے قواعد، ان کی ضرورت کب اور کیوں پیش آئی، یہ اہم نقطہ ہے۔ تو اس بات کو یہاں پہ صاحب کتاب نے تھوڑا حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا، آپ نے صحابہ کرام کو سنا دیا، اب صحابہ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہاں حرف کو لمبا کرنا ہے، یہاں چھوٹا کرنا ہے، یہاں باریک پڑھنا ہے، یہاں ایسے پڑھنا ہے، کیونکہ وہ اہل زبان ہے، وہ عربی جاننے والے ہیں، پھر خود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں، قرآن بھی، حدیث بھی، تمام علوم بھی، لہذا ان کو کسی قسم کے قواعد کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کتابیں لکھنے کی ضرورت تب پیش آئی ہے، یہ قواعد لکھنے کی ضرورت تب پیش آئی ہے، یہ اصول لکھنے کی ضرورت تب پیش آئی ہے، اس عبارت میں اس کا حل موجود ہے۔ جب عرب و عجم کا اختلاط ہوا تو قواعد کی ضرورت پیش آئی، یعنی جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا، غیر عرب لوگ اسلام لائے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کا پھر عرب لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوا، تو ان لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے تاکہ وہ بات آسانی سے سمجھ جائے، پھر ضرورت تھی کہ اب ان قواعد کو لکھ لیا جائے، محفوظ کیا جائے، ان کو یاد کروایا جائے، تاکہ یہ فرق کر سکے کہ کہاں کون سا کیا قاعدہ لگتا ہے اور ہمیں وہاں کیا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے صاحب کتاب کہنا چاہتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ الْقَوَاعِدِ، یعنی پہلے تو ہم نے یہ پڑھا ہے من حیث الادا، یعنی اس تجوید کو اور اس تجوید کے طریقے کو صحیح ادائیگی کے ساتھ کس نے سکھلایا، تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ دوسری ہے ومن حیث القواعد، یعنی بطور قاعدوں کے اور اصولوں کے ہم تک اس کو کس نے پہنچایا ہے۔ ومن حیث القواعد دیکھیے گا، یعنی کس نے سب سے پہلے یہ قاعدے لکھے ہیں کہ حرف کے اتنے مخارج ہیں، ان کی اتنی صفات ہیں، یہاں مد ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی، تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ کون شخص ہے جس نے یہ قواعد جمع کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ چند چیزیں گویا کہ محفوظ کرنے والی ہے، جس کو عام زبان میں کہتا ہے رٹا ہی لگایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نام جو ملتا ہے وہ ہے ابو الاسود الدؤلی، یعنی انہوں نے سب سے پہلے تجوید کے قواعد لکھے۔ ایک موقف یہ بھی ہے ابو القاسم عبید اللہ بن سلام، آگے متوفا سے مراد ہوتا ہے کہ وہ کس سال فوت ہوئے۔ ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 69 ہجری میں ہے۔ ابو القاسم عبید اللہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 838 ہجری میں ہے۔ تیسرا نام جو ابتدائی ملتا ہے وہ ہے خلیل بن احمد الفراہیدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 170 ہجری میں ہے۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ ابو عمر حفص الدوری البصری، یہ قرات کے بہت بڑے امام ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ قواعد مرتب کیے۔ چوتھا نام یعنی ان کا آ رہا ہے۔ پانچویں نمبر پہ جن کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ قواعد لکھے ہیں وہ ہے ابو مزاحم خاقانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفا 248۔ چھٹا اور آخری نام ہے موسیٰ بن عبید اللہ بن خاقان البغدادی، متوفا 325 ہجری، یعنی یہ 6 افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء کا موقف ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تجوید کے قواعد کو اکٹھا کیا ہے اور امت مسلمہ کے لیے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ وہ تجوید کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں اور اس کے اصولوں کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم اگلے نقطہ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے
علم تجوید کا مرتبہ، یعنی اس علم کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، تو علم تجوید کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ افضل اور اشرف علوم میں سے ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ عزت و احترام والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ اس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہے۔ اب صاف ظاہر ہے ہم نے تجوید پڑھ کے کتاب اللہ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے، جیسے پیچھے غرض و غایت میں بات گزر چکی ہے۔ تو جب اس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہوا اس علم کا، اور یہ کتاب یعنی کتاب اللہ یہ تمام کتابوں سے افضل، تو جس طرح کتاب اللہ تمام کتابوں سے افضل ہے، ویسے ہی اس علم کا سیکھنا یہ دیگر تمام علوم سے افضل ہوتا ہے۔ آگے یہاں ایک نئی بات ہے، اور اس کی بھی ہائیڈنگ ہونی چاہیے، سرخی ہونی چاہیے، اور وہ ہے تجوید سیکھنے کا حکم۔ تجوید سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ اس عبارت میں یہ بات آ رہی ہے، علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے۔ فرض کفایہ اور فرض عین، اس کو سمجھ لیجئے گا، یعنی اس کو سیکھنا تو فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کے چند لوگ کر لیں تو باقی کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا، اور فرض عین ہوتا ہے جو بعینی ہی ہر شخص پہ فرض ہے اور ہر شخص پہ واجب ہے۔ تو صاف ظاہر ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، ہر ایک پہ ضروری ہے۔ وہ قرآن پڑھتے ہوئے غلطی نہ کرے اور حروف کی ادائیگی یوں نہ کرے کہ اس کے معنی ہی بدل جائے۔ تو اس لیے صاحب کتاب نے یہاں اس بات کا تذکرہ بھی کر دیا ہے کہ تجوید سیکھنے کا حکم کیا ہے۔ اس کا سیکھنا تو فرض کفایہ، یعنی یہ جو اصول ہیں، یہ قواعد ہیں، یہ جو کتاب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں آگے پڑھیں گے، تو اس کا سیکھنا تو فرض کفایہ ہوتا ہے، البتہ اس پہ عمل کرنا ہر مسلمان مرد پہ فرض عین ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آخری چند ایک پوائنٹس کی طرف۔ ارکان تجوید، ارکان یہ رکن کی جمع ہے، اور رکن کہتے ہیں جس پہ دوسری چیز کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ ویسے ہم تعریف میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہ وہی چار چیزیں ہیں۔ یعنی تجوید کے لیے کون کون سی چیزیں اشد ضروری ہیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں؟ تو پہلے نمبر پہ ہے مخارج الحروف کا جاننا، یعنی حرف کہاں کہاں سے نکلتا ہے، کون سا حرف کس جگہ سے ہم نے نکالنا ہے، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے صفات الحروف کا پہچاننا، یعنی حرف کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے۔ پہلا تھا کہاں سے کرنا ہے، اور یہ ہے کیسے کرنا ہے، باریک پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ہلا کے پڑھیں گے، بغیر ہلائے پڑھیں گے، مد کریں گے نہیں کریں گے، غنہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ صفات ہیں، ان کی پہچان۔ تیسری چیز ہے حروف کے تمام احکامات کو جاننا، جو ابھی ہم پڑھیں گے، جتنے بھی احکامات ہیں، لام کے، را کے، میم کے، مد کے، فلاں کے، تو یہ احکامات بھی اچھی طرح انسان جانتا ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، یعنی ہم اپنی عادت بنا لیں اور ہماری عادت بن جائے کہ ہماری زبان سے حرف نکلے ہی بالکل صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ تو یہ ویسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے جو نوٹ کے طور پہ صاحب کتاب حفظ اللہ نے ذکر کر دی ہے، اور وہ نوٹ یہ ہے کہ یہ چیز یعنی زبان سے حرف ادا ہی بالکل صحیح ہو، یہ حروف کی کثرت کے ساتھ مشق کرنا ایک، اور ماہرین اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا، تلقی
اور ماہرین اساتذہ سے تلقی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی پہلی چیز جو یہاں پائی جائے گی وہ ہے کثرت کے ساتھ مشق کرنی۔ یہ جتنا کوئی شخص قرآن مجید کی مشق زیادہ کرے گا اتنا ہی اس کا تلفظ نکھرتا جائے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ قاری اور غیر قاری کے درمیان فرق ہی مشق کا ہوتا ہے۔ مشق کر کے اس کے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی دنیا میں جب انسان پریکٹس کرتا ہے تو اس کا ماہر ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب قرآن مجید کی مشق کرے گا، پڑھتا رہے گا تو اس کے الفاظ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کسی ماہر استاد سے سیکھنا چاہیے اور اس کے سامنے بیٹھ کے سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کل بہت سی ایپس ہیں، بہت سی آن لائن کلاسز ہیں، بہت سی اور چیزیں ہیں، لیکن جب آپ کسی ماہر استاد کے سامنے بیٹھیں گے تو اس میں انسان دیکھتا ہے ہونٹ کیسے حرکت کرتے ہیں، زبان کہاں لگتی ہے، اور پھر کس انداز میں پڑھا جاتا ہے، کہاں ہونٹ گول کیے جاتے ہیں، کہاں زبان دانت کے فلاں حصے پہ لگتی ہے، جیسا کہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو تجوید کو صحیح طور پہ سیکھنے کے لیے یہ دو چیزیں بڑی ہی بنیادی اور بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ مشق کی جائے اور اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے یہ علم حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے دو نقطے باقی ہیں۔ ایک ہے سبب تالیف و تدوین، یعنی اس علم کو کیوں لکھا گیا ہے۔ تو یہ بات ویسے پہلے بھی گزر چکی ہوئی ہے کہ جب عرب و عجم کا اختلاط ہوا ہے تو اس وقت اس علم کو لکھا گیا ہے۔ آخری آج کی ہماری بحث ہے اور وہ ہے مراتب تلاوت قرآن کریم، یعنی قرآن مجید کی جو تلاوت ہوتی ہے اس کے کتنے طریقے ہوتے ہیں۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے 3 مرتبے ہوتے ہیں، یعنی 3 طریقوں سے آپ تلاوت کریں گے یا کی جاتی ہے، قرآن کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ ترتیل ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ مخارج اور صفات کا مکمل لحاظ کر کے پڑھنا، جیسے جلسہ یا محفل میں تلاوت کی جاتی ہے، یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے۔ وگرنہ ترتیل کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے اور مخارج اور صفات کا مکمل لحاظ رکھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری چیز ہے تدویر، اور تدویر کا مطلب کیا ہے؟ تدویر کہتے ہیں قرآن مجید کو ترتیل سے قدر تیز لیکن احکام تجوید کا خیال رکھ کے ہی پڑھنا ہے۔ وہ تو صاف ظاہر ہے ہر جگہ پہ رکھنا ہے، لیکن اس کو ذرا ترتیل سے تیز پڑھا جاتا ہے۔ پہلے میں انتہائی ٹھہر ٹھہر کے، جیسے جلسوں میں تلاوت ہوتی ہے، اور یہاں صاحب کتاب نے مثال دی ہے قرآن مجید کو ترتیل سے قدر تیز پڑھنا جیسے نماز میں پڑھا جاتا ہے، جہری نمازیں مغرب عشاء فجر میں جیسے پڑھے جاتے ہیں۔ اور آخری سبق آج ہمارا ہے حدر، یعنی تیسری قسم قرآن مجید کے قرات کی حدر ہے، اور حدر جو ہے وہ تدویر سے بھی تیز پڑھنا۔ قرآن یہ حدر قرآن مجید کو قواعد تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے تدویر سے تیز پڑھنا، اور اس کی مثال صاحب کتاب نے دی ہے جیسے نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے 3 طریقے قرآن مجید کی تلاوت کے۔ میں ان تینوں کو ذرا پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ترتیل یہ ہے: الحمد للہ رب العالمین۔ تدویر جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم، الحمد للہ رب العالمین۔ حدر جو تراویح میں پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ ہیں 3 طریقے قرآن مجید کی ترتیل، تدویر اور حدر کے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے پہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ہم آج کے سوالات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔
تو چلیں آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے، تجوید کی تعریف کریں۔ تجوید کی تعریف کریں۔ آج کا دوسرا سوال ہے، تجوید کی غرض و غایت اور فائدہ تحریر کریں۔ آج کا ہمارا تیسرا سوال ہے، واضعین فن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے، علم تجوید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ پانچواں اور آخری سوال ہے، ارکان تجوید کون کون سے ہیں؟ تو یہ ہمارے آج کے سوالات ہیں۔ اللہ کا ملحقین ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے، قرآن مجید سے محبت کی توفیق دے اور اسے کما حقہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔